السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلاول اور مریم نواز ایک لنچ پہ، ایک ڈنر پہ یا کسی افطاری پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آج آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں، کچھ بنیادی جو ہے وہ اصول ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ پھر یہ سوچیں کہ کیا یہ اس وقت جو عمران خان کی حکومت کے خلاف اکٹھے ہونے کا یہ انہوں نے تہیہ کیا ہے، یا یہ عوامی مفاد کی خاطر کیا ہے، یا خود احتساب سے بچنے کے لیے کیا ہے، یا اپنی کرپشن کا جواب نہ ہونے کے سبب اس سے بھاگنے کے لیے کیا ہے، اس سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بڑا شور مچایا جاتا تھا۔ مریم بی بی کی وہ باتیں مجھے یاد ہیں، وہ ٹویٹس مجھے یاد ہیں۔ انگلینڈ سے وہ ٹویٹس کرتی تھی کہ زرداری کو ووٹ عمران خان کو ووٹ، زرداری کو ووٹ ہوگا، زرداری کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہوگا۔ سیم دا کیس واز ود شہباز شریف بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ میں ان کے پیٹ پھاڑ کے ان کے پیسے نکال کے لے کے آؤں گا، انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے، زرداری کے خلاف اس کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ یاد ہے آپ کو؟ آج پھر وہی دو گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، افطاری کرنی چاہیے، ساتھ ڈنر کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ پولیٹیکل لوگوں کا یہ ان کا حق ہے، وہ فری موو کر سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو مل سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشنز کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ہو رہا ہے، یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف جیل کیسز، آصف زرداری کمنگ فیو ڈیز جیل کیسز، پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت، تقریباً بڑی قیادت کیسز بھگت رہی ہے۔ اس کا جیل جانا یقینی ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ آج تک پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیوں بیک فٹ پہ تھی، کیوں اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد اور ان کی مہمیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس لیے ان کی خواہش تھی ہمیں اپنی جو ہے نا کرپشن سے وہ مل جائے گا، انارو مل جائے گا، ہمیں ایک سیف سائڈ مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو مسئلہ صرف اور صرف اپنے کیسز سے ہے، ان کو مسئلہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت سے ہے۔ آج آپ کو میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں ناظرین۔ آج عمران خان یہ کہہ دے، میں کسی کا احتساب نہیں کرتا، ایک دفعہ عمران خان یہ کہہ دے کہ احتساب ختم، سب مل کے چلیں گے، ان آر او کر لیتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی نون لیگ نے نہیں کیا، کرتے تھے، مل کے کرتے تھے۔ پیٹ پھاڑنے والی باتیں ہوتی تھی الیکشن سے پہلے، لیکن پیٹ تو نہیں پھاڑا نا کسی کا۔ ڈنر ہوئے، آج پھر مل رہے ہیں۔ آج عمران خان یہ کہہ دے کہ نہیں احتساب نہیں ہو رہا، بھائی سب ہنسی خوشی سارے بچے وہ مل کے چلاتے ہیں پاکستان، ان سب کی مائیں مر جائیں گی، یہ سب بیٹھ جائیں گے۔ دوسرا مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، اس کی پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کا پارلیمنٹ میں کوئی رول ہی نہیں ہے، جس کی پارٹی کو شکست ہوئی، خود اس کو شکست ہوئی، وہ آج کیا کر رہا ہے؟ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہے۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، ایک دفعہ بھی وہ کشمیر میں ہمارے گاؤں میں نہیں گیا جہاں فائرنگ ہوتی ہے۔ کیا تھا؟ پروٹوکول تھا، عیاشی تھی، گاڑیاں تھی، وہ چھن گیا، یتیم ہو گئے سارے۔ فضل الرحمان کیا کرتا ہے؟ ان سب کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ ان سب کو غیرت دلاتا ہے، یار اٹھو، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ سب کو پکڑے گی، یہ سب کو جیلوں میں ڈالے گی، اٹھو، ان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ان کی بڑی کوشش تھی، شہباز شریف باہر بھاگ گیا، مریم بھی کوئی سہارا ڈھونڈنے کے چکر میں تھی، تو یہاں کیا کیا؟ میڈیٹ کیا فضل الرحمان نے کہ بھائی آؤ ملتے ہیں، ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تحریک نکالیں گے؟ کیا تحریک نکالیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ آج تک مدرسوں کی قوت پہ، جن مدرسے کے طالب علموں کو آپ نے افغانستان میں شہید کیا، آج آپ ان کی قوت پہ اب عمران خان کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نو، کبھی بھی نہیں۔ آج آپ کو مدرسوں کو، جب فوج نے مدرسوں کو ریگولرائز کرنے کی بات کی، فوج نے مدرسوں کے لیے اسٹائپنڈ اور بجٹ رکھنے کی بات کی، تو آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ کیوں؟ یہ مدرسے کے طالب علم جن کو آپ نے برس سے فکری طور پہ اور نظریاتی طور پہ مجبور اور غلام پیدا کیا، ان کو کوئی سیاسی فکر نہیں دی، ان کا کوئی معاشی، ان کا کوئی سماجی کردار وضع نہیں کیا، ان کو آپ نے اپنی طاقت اور اپنا ووٹ بنا کے استعمال کیا۔ آپ ان کو عمران خان کی حکومت کے خلاف نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔
نواز شریف جیل جا رہے تھے، بڑا اہتمام کیا. یہ تو ایسے باتیں کہہ رہے نا کہ ہم نے ریلی کی، کوئی بات نہیں کی. سارے لیڈرز پہلے کہتے تھے، مریم بھی ٹویٹ کرتی تھی جیل کی شکل میں جائیں گے، ساتھ میں سب کے ٹویٹر ہینڈلز پہ لگا ہوا تھا. کتنے لوگ نکلے؟ آپ اپنے لیڈر کو یہاں سے جب نیل کر کے وہاں جا رہے تھے، اس وقت 50,000 بندہ نہیں نکال سکے تھے. آپ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ناظرین، یہ صرف اور صرف ایک پریشر ہے، ایک سائیکولوجیکل پریشر دیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ یار عمران آج بھی کمپرومائز کر لے احتساب پہ، عمران آج بھی ان کو تسلیم کر لے. عمران احتساب کی بات نہیں کرے گا، سب سیٹ ہو جائیں گے. آپ اس بات کو سوچیں کتنی تکلیف ہے ان دو خاندانوں کو جنہوں نے برسا برسے ہمارے والدین کو تباہ و برباد کیا، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کیا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، نواز شریف ہمارا سیاسی اور سماجی اور فکری ارتقا کھا گیا. 40 سال 35 سال ہم نے ایک ایسے شخص پہ کلام کیا جس کی شخصیت ایک سیمینار کی محتاج نہیں تھی. آج ان لوگوں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ عمران خان کی 9 مہینوں میں ملک تباہ و برباد ہو گیا. ملک ابھی ایک سمت میں جانا شروع ہوا ہے. جس مصنوعی طریقے سے آپ نے اس ملک کو مینٹین کیا ہوا تھا، جس مصنوعی طریقے سے آپ نے اپنا ایک تسلط قائم کیا ہوا تھا اس ملک پہ، آج وہ ٹوٹا ہے اور اس ملک کو آج ایک ڈائریکشن ملی ہے. تمام جینول لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ ہمدرد لوگ، کچھ خلوص والے لوگ خلوص نیت سے اب اس ملک کو جو ہے وہ کسی ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بلیک میل کر رہے ہیں، لیں گے چند اینکر کے ساتھ مل کے، چند صحافیوں کے ساتھ مل کے، روز خبریں لگا کے، روز ٹویٹر ہینڈل سے چیزوں کو شیئر کروا کے کہ عمران خان نے پاکستان کو برباد کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم اتنی بیوقوف آپ کی باتوں میں آ جائے گی؟ آپ نے کیا دیا پاکستان کو؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے $27 بلین سے زائد کا قرض واپس کرنا ہے؟ پتا تھا. ٹیکنیکلی کیا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، کس طرح کے انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، ایک کیوس کریٹ کیا جاتا ہے، ایک انسرٹینٹی کریٹ کی جاتی ہے. اور ناظرین، میں نے کل بھی ویڈیو میں یہ بات کی تھی، اس وقت ویسٹ کی، کچھ ان کے ہمدردوں کی، کچھ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، جن میں خاص طور پہ نواز شریف کی پارٹی، جن میں آصف زرداری کی پارٹی. آصف زرداری اور نواز شریف کا تو مسئلہ سمجھ آتا ہے، ان کو احتساب سے مسئلہ ہے. فضل الرحمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ مفلس ہو گیا ہے، اس کا پروٹوکول چھن گیا ہے. ان کو عیاشی کے بغیر سکون نہیں آتا. یہ سیاست، یہ نعرے، یہ پروٹوکول ان کی عیاشی ہے. اس عیاشی کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے، ان کو چین نہیں پڑتا. عوام کے یہ مخلص ہوتے تو اس سے زیادہ تباہی پیپلز پارٹی کے دور میں تھی. مشرف نیا رہ گیا تھا تو مشرف کے دور میں چیزیں بہت سٹیبل تھی، ڈالر مینٹین تھا، پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں اتنی زیادہ 35-36 روپے کا پیٹرول ڈیزل ہوتا تھا. اس کے بعد ایک دم سے کتنے 100 گنا مہنگائی بڑھ گئی تھی، 300-400-500-600 گنا مہنگائی بڑھی تھی زرداری کے دور میں. کسی نے شور نہیں مچایا تھا. یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے یاد. تو قوم کیا بہت زیادہ زود فراموش ہے، جلدی چیزیں بھول جاتی ہے. تو اس لیے آپ تھوڑا سا خاطر جمع رکھیے، یہ بحران ٹل جائے گا. یہ بحران ہم نے کل بھی بتایا کہ صرف اور صرف ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹڈ بحران ہے. یہ بحران انشاءاللہ ٹلے گا. پاکستان ایک اچھی سمجھ میں جا رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی جو 2 بڑی قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ، دے آر آن دا سیم پیج. وہ ان کو ایک دوسرے کا اعتماد حاصل ہے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے پاکستان کے لیے. یہ آئیڈیل سچویشن ویسٹ کو برداشت نہیں ہے. ویسٹ نے اس ملک کو چلایا بزنس مینز کے ذریعے. ٹیکنیکلی بزنس مین، ان کا سرمایہ تھا مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج. ہماری جینوئن ادارے نہیں اس میں کرتے، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں اس میں انویسٹ نہیں کرتے. کیوں؟ ایک پیٹرن ہوتا ہے ہر ملک کی، ہر اکانومی کا ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ سسٹم نہیں تھا. آج عمران خان کو اس پہ یہ تنقید کر رہے ہیں. 100 خامیاں ہیں عمران خان میں. اس کی ٹیم نہیں ہے، ان کو ٹیم بنانی چاہیے تھی، ان کو اور افیکٹولی. ابھی ان کو عثمان بزدار کی جگہ ایک افیکٹو بندہ لانا چاہیے کبھی کہ میں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن آپ نے تو نیٹ اینڈ ڈیلیبریٹلی، ہمیں لگتا ہے اب اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. جب پاکستان کو معقول فیصلوں کی ضرورت تھی، آپ نے میٹرو بنائی، آپ نے اورنج لائن بنائی، آپ نے کھربوں روپے ادھر ڈبو دیے تیل کوئلے کی بجلیاں بنانے میں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی. ایک بڑا طبقہ جس کے اشتہارات بند ہیں، جس کے معاشی جو ڈاکے تھے وہ بند ہوئے میں، اس لیے عمران خان سے گلا ہے. عمران خان سے اور گلا کوئی نہیں ہے. اگین آج عمران خان کہتے کہ احتساب نہیں کرتے، ون ون سچویشن ہے، سب کو اوکے کر کے چلتے ہیں، یہ سب گھر بیٹھ جائیں گے. نواز شریف زرداری گھر بیٹھ جائیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے.
یہ پروپیگنڈا وار ہے، انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی، پاکستان آگے بڑھے گا. خاطر جمع رکھیے، دعا کیجیے، رمضان ہے، اپنا خیال رکھیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.